وعن ابی السمح رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو السمح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، لڑکی کے پیشاب سے آلودہ کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑے پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا یرشو، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، باب ہے رش یرشو، نصرہ کے وزن پہ اس کے معنی ہے چھینٹے مارنا، رش یرشو۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیر خارگی کی عمر میں لڑکے اور لڑکی کا پیشاب کا حکم مختلف ہے، پہلی بات ہے۔ لیکن اس واضح اور صحیح حدیث کے باوجود بعض مکاتب فکر میں اس کے برعکس رائے اختیار کی گئی ہے۔ مثلا حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی دونوں کے پیشاب کو کپڑے سے دھونا لازم ہے، حالانکہ رسول اللہ کے واضح الفاظ ہیں یغسل من بول الجاریۃ، کہ لڑکی کے پیشاب سے آلودہ کپڑا دھویا جائے گا، یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، اور لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑے پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ اس طرح امام اوزاعی اور ایک قول کے مطابق امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک دونوں کے پیشاب پر صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہیں، یعنی یہ تین موقف ہو گئے۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا لڑکے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا چھوٹے بچے نے، اور اس پیشاب کی وجہ سے اب نماز ادا کرنی، اب کیا کیا جائے؟ پانی کے چھینٹے مارنے سے ہی معاملہ حل ہو جائے۔